نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ برادران اسلام، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے آج آپ دوستوں کے سامنے کچھ ضروری باتیں اور اس مبارک مہینے کے کچھ فضائل اور اس کی برکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج شعبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے اور اس مہینے کے اندر جو 15ویں شعبان المعظم کی جو بابرکت رات ہے اس کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پھر محترم سامعین و ناظرین، شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے حضور کا اتنا فرمانا ہی کافی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے کی برکات اس حوالے سے بھی بڑی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے آتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے اس مبارک مہینے کی فضیلت اور اس مبارک مہینے کے اندر عبادت کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے خود اپنے عمل سے آپ نے اس چیز کو ثابت فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد اور کسی مہینے میں حضور علیہ السلام نے اتنے زیادہ تعداد میں روزے نہیں رکھے جتنی زیادہ تعداد میں حضور علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ بلکہ یہاں تک ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان المعظم کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ شعبان المعظم کے اندر اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے شعبان المعظم کے اندر روزے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شعبان المعظم میں جو ہے بندوں کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہوں۔ یعنی آپ نے خود یہ اپنے عمل سے، کیونکہ نبی کا ہر عمل جو ہے وہ امتی کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے سبق ہوتا ہے، تو ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم بھی جہاں تک ممکن ہو سکے اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے وہ عبادت کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شعبان المعظم کے مہینے کی جب 15ویں شب آتی ہے تو اس رات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 15 شعبان کی بابرکت رات ہے یہ لیلۃ مبارکہ ہے، یہ مبارک رات ہے۔ اس کے اندر جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر جو ہے وہ ہر حکمت والا کام جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں رزق، روزی، اولاد، مال سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر جو ہے اس کو تقسیم فرماتا ہے۔ موت و حیات کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، دیگر ساری چیزوں کی جو فہرست ہے، جس فرشتے کے ذمہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے اس کی پوری لسٹ ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس رات کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنے بنی کلب
جو قبیلہ بنو کلب ہے اس کی بکریوں کے بال ہیں۔ قبیلہ بنو کلب جو ہے یہ ایسا قبیلہ تھا کہ اس کی بکریاں جو ہے وہ پورے علاقے کے اندر مشہور تھی، یعنی ان کی بکریوں کے ریوڑوں سے جنگلات بھرے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی مثال دے کر فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، اس حدیث پاک کے اوپر آپ غور کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں خالق کائنات رب لم یزل جو ہے 15ویں شعبان کی شب جو ہے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے شعبان المعظم کی جب 15ویں شب آئے تو اس کو عبادت کے اندر گزارے۔ پھر حضور علیہ السلام کا ایک مبارک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے 15 شعبان المعظم کی رات جو ہے وہ قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس کے لیے بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اگر ممکن ہو سکے تو ہم قبرستان میں بھی ضرور جائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے، حضور علیہ السلام کا مبارک عمل رہا ہے، اور اس سے کیا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ موت یاد آتی ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ اور زیادہ جو ہے وہ خشیت کے ساتھ اور زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے جو ہے پھر اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مناجات اور اس کی جو گزارشات ہیں اور جو وہ جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہوئے گناہ گار کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس کا زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ آخر میں یہ چیز بھی ذہن نشین کر لیں، کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جہاں اتنی بخشش ہوتی ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کو جو ہے وہ ان کی بخشش ہو رہی ہے، ان کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس رات جو ہے وہ عبادت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ تو شرک کرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے۔ اللہ الصمد، فرمایا کہ ماں فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت کے اندر اور نہ کسی اور چیز کے اندر، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک جو ہے وہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے اتنی بخشش اور رحمت اور برکت والی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، ایسے شخص کی بخشش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس مبارک شب جو ہے وہ نہیں فرماتا ہے۔ یہ جو رشتے توڑتا ہے، ہمارے یہاں بات بنا چاکیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہم آنا جانا بند کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا اس سے تعلق ختم ہو گیا، اب ہم تو یہاں تک بول دیتے ہیں جناب جو ہے میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے کو اس کو جناب گندہ نہ دینے دینا، میرا آخری دیدار بھی اس کو نہ کرنے دینا، یہاں تک ہم بول دیتے ہیں، یعنی اتنا رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ کینہ رکھنے والا، جو دلوں کے اندر کینہ رکھتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے اس نے دل کے اندر دشمنی رکھی ہوئی ہے، کینہ رکھا ہوا ہے۔ کینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ نے جو ہے کچھ ایسا جو ہے وہ بغض رکھا ہوا ہے دل کے اندر، اور آپ صرف کسی موقع میں ہے کہ مجھے ایسے کوئی موقع ملے گا میں اپنا غصہ اس کے اوپر ضرور نکالوں گا اور میں اس کو نقصان پہنچانے سے بالکل بھی دریغ نہیں کروں گا، اس چیز کو بولتے کینہ۔ تو جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، کینہ پرور انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتوں والی رات بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی کو ناحق قتل کرنے والا، جس نے کسی کے قصور نہیں کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کی جان لیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک انسان کی جان، ایک ناحق انسان کو قتل کرنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح جو ہے پوری انسانیت کا قتل کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کسی شخص کی، ایک شخص کی جان بچانا ایسے ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یعنی انسان کی جان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اتنی اہمیت ہے، اتنی اس کی قیمت ہے۔ تو جو کسی انسان کو ناحق بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ایسی برکت والی رات بھی جو ہے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اور شراب کا عادی جو ہر وقت نشے کے اندر دھت رہتا ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے، جب تک شراب نہ پی لے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، تو ایسا جو شراب کا عادی شخص ہے اس کی بھی اس مبارک رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ وہ پکی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ توبہ
نہ کر لے۔ تو ہمیں اپنے ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ کہیں یہ جو ایسی برائیاں ہیں اور یہ جو ایسے گناہ ہیں کہ یہ ہماری شخصیت کے اندر تو نہیں ہے، ہماری ذات کے اندر تو نہیں ہے، ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے 15 شعبان المعظم کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کریں، اس مبارک مہینے کا جتنا ہو سکے آپ جو ہے عبادت کریں، اور اس مبارک مہینے میں عبادت کر کے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو جناب جو ہے نا آپ جو ہے بالکل اپنے ایک شیڈول کے اندر لے کے آ جائیں، اور اس کے لیے تاکہ آپ کی تیاری ہو جائے، شعبان میں تیاری کریں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت کرنے کی، تاکہ آپ کا ایک جو ہے نا وہ معمول بن جائے، ایک شیڈول بن جائے، اور جب آپ رمضان المبارک کے مہینے کو پائیں تو آپ کو اپنا ٹائم سیٹ کرنے میں، اپنا شیڈول بنانے میں آپ کو کوئی دشواری نہ آئے۔ یہ کچھ ضروری گزارشات تھی شعبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے، 15 شعبان المعظم کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو اس چیز کا انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ 15 شعبان المعظم میں عبادت ہمیں کون کون سی کرنی چاہیے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے، ان چیزوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔